سورہ نور کی آیات بینات میں شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے زنا کے متعلق احکام نازل فرمائے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی یا زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو. قرآن پاک کا حکم ہے. اب احادیث کریمہ سے جو احکام ملتے ہیں، یہاں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سنسار ہے. یہ غیر شادی شدہ اگر ہے زنا کرنے والے تو ان کے لیے کوڑے مارنے کا حکم ہے. جو اسلامی سلطنت ہو، اسلامی حکومت ہو. اور ایسے نہیں ہے کہ صرف شک پر زنا کی سزا دے دی جائے گی، اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں. یعنی ان دونوں کو دیکھا ہوا ایسا ہو، 4 گواہ ہوں جنہوں نے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے جس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں، یا تو پھر انہوں نے اقرار کیا ہو، تب جا کر کے اسلامی سزا کا نفاذ ان کے اوپر ہو سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زنا کیا ہے؟ شادی سے قبل کسی بھی مرد کا کسی عورت سے تعلق قائم کر لینا اسلام میں یہ سب سے بھیانک جرم ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے. بڑے گناہوں میں، گناہ کبائر میں اس کا شمار ہے. اگرچہ دنیا اس کو فیشن سمجھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، ہر آدمی اپنا جنسی سکون کیوں نہیں حاصل کرتا جہاں سے چاہے وہاں سے. نہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے قانون کے مطابق چلیں گے. اور سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں، اسلام میں، نسب کی حفاظت ہے. نسب کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کا پیدا ہونے والا بچہ مختلف لوگوں کے نطفوں کے شرکت سے آئے تو اس کو کس باپ کا نام دیا جائے گا؟ شادی کا قانون اگر نہ ہو تو کسی بچے کا کوئی باپ ہی نہیں ہوگا. جیسے آج بہت سارے یورپین کنٹریز میں اولاد ایسی ہیں جن کو ان کے خود کے باپ کا نام معلوم نہیں، کیونکہ ان کی ماؤں نے عیش کیا ہے، شادی نہیں کیا ہے. اور ان سے جو بچے ہوئے ان کی وہ پرورش بھی کر رہی ہیں، رکھ بھی رہی ہیں، اور گورنمنٹ بھی پال رہی ہے. لیکن یہ دنیا کی ایک بہت گری ہوئی ایسی حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی نظام رہا تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جانوروں کا بھی کوئی نسب ثابت نہیں رہتا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں عورت کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور ساتھ ہی ہمارے نسب کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس. اور پھر اس کے علاوہ دنیا آج نئی تحقیقات سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے، اس عورت کے ساتھ اگر ایک مرد تعلق قائم رکھا ہے تو یہ نیچرل ہے، اس کے لیے نیچرل ہے، قدرتی طور پر ہے. لیکن وہی عورت اگر ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھتی ہے تو بیماریوں کے بڑھنے کے اندیشے 90% سے زیادہ ہیں. ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں انہی عورتوں سے آئیں جنہوں نے اپنے جسم کو کئی مردوں کے لیے سپرد کیا. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی تحقیقات بھی یہ بتا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے. لوگ آج اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بھی وہی ہم کو کام کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے. ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے. نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے. لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی، زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے، اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی سزا ہے، کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے، میرے عزیزو ہاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے۔ زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ اپرادھ ہے، ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے، جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے۔ اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، زنا پر۔ میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں، اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے، اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے، کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا، وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو، مار دو، میرے سامنے قتل کرو۔ کیوں؟ انتقام کی آگ تمہارے جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو، اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا اعزاز دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک سے نہیں ہو سکتا تو دو کے ساتھ کر لے، دو کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تمہیں 4 تک کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے۔ پھر یہاں سے خواہشات کا دروازہ کھول کر کے اگر یہ ہر جگہ اپنے عیب کے دھبے لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کی لگام پکڑی جائے گی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو زنا کے احکام بہت سخت ہیں۔ اسی سورہ نور کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں دی بھی گئی ہیں۔ زنا جن سے سرزد ہو گیا ان کو سزائیں دی گئی ہیں، سنگسار بھی کیا گیا ہے، کوڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورے معاشرے میں وہ سزا دیکھ کر کے لوگ دہل جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گناہ کی طرف جائیں، حتیٰ کہ نظروں کے زنا سے بھی لوگ بچ جاتے تھے خوف کی وجہ سے۔ آج قانون اتنا سخت ہو تو آپ دیکھیں اس طرح کے بھیانک جرائم نہیں ہوں گے۔ آج جس طرح ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں، باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ ہندوستان میں تو خاص طور پر ریپ کے کیسز روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے نیوز؟
8 سال کی بچیوں کے ساتھ، 10 سال کی، 15 سال کی بچیاں، نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی یہ ریپ کے کیسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو پکڑا گیا ریپ کر کے، پھر یا تو قانونی اٹکلیں ایسی آئیں، پیچیدگیاں آئیں کہ ان کو رہا